السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 2 کلاس پری 9th اسلامیات لازمی۔ اللہ مالک کی توفیق کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ اپنی اسلامیات کی بک کا لیکچر نمبر 2 اس کو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی اپنا سبق۔ جی تو بیٹا یہ ہم نے پڑھا تھا 30 آیات تک، واللہ خیر الماکرین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو یاد کیا ہوگا۔ تو آج ہم انشاءاللہ آگے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ یہ پیج نمبر ہے بیٹا بک کا 13 جی۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا یقیناً ہم نے یہ کلام سن لیا ہے، لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ہے ہی کیا، یہ تو پہلے لوگوں کی جو ہے وہ حکایتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ کفار لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ تو محض قصے کہانیاں ہیں، بے ترتیب فرضی کہانیاں ہیں۔ یہ انہوں نے صرف جہالت کی وجہ سے کہا تھا، بلکہ قرآن تو ترتیب تاریخ اور قصے بیان کرنے کے لیے نہیں، قرآن تو نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور جس مقام پر جتنی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اتارا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن کانا ہے، ان کان ھذا ھو الحق اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، من عندک تیری طرف سے، تو فامطر علینا تو برسا ہم پر حجارتاً پتھر من السماء آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم یا درد دینے والا تکلیف دینے والا عذاب جو ہے وہ بھیج دے۔ اس بات کی مثال ہے کہ انسان جب مخالفت اور شدید دشمنی پر اترتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس میں جو میں کہہ رہا ہوں اس میں میرا فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے۔ اب مکہ کے جو جاہل کافر تھے ان کا حال بھی یہ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے تھی کہ اللہ اگر یہ دین، اسلام، قرآن، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حق ہے تو ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے دے، ہدایت دے دے۔ تو یہ نہیں دعا مانگی، بلکہ رسول اللہ کی دشمنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن یا اسلام یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حق ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا پھر کوئی دردناک عذاب جو ہے وہ نازل فرما۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ محبوب آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ جب تک آپ ان میں موجود تھے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے۔ یہ اللہ کا ایک دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ نافرمان قوم کو عذاب ان کے اوپر مسلط کر کے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور ساتھ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایمان والے اللہ سے بخشش مانگنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام وما کانوا اولیاء۔ فرمایا اب کون سی وجہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، حالانکہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، وہ مسجد حرام سے
نماز پڑھنے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ وما کانوا اولیاء، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں، مطلب سرپرست بھی نہیں ہیں، دیکھ بھال کرنے والے بھی نہیں ہیں، مسجد کو چلانے والے بھی نہیں ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا مستحق ہونے کی چند وجہیں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے مسجد حرام میں داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ مسجد حرام کے زبردستی مالک بنے ہوئے تھے، متولی بنے بیٹھے تھے، حالانکہ یہ ان کا حق نہیں ہے۔ مسجد حرام کی جو ہے وہ متولی بننا یا اس کا مالک بننا، یہ تو موحدین کا کام ہے، متقین کا کام، مشرکین کا نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی شان کے لائق اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ طریقہ چھوڑ کے تالیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، یہ کام کرتے تھے۔ تو اس لیے پھر جو ہے وہ عذاب تو ضرور آئے گا، کیونکہ یہی جو ہے ان کی کمیاں تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اللہ پھر ان کو عذاب کیوں نہ دے، مسجد حرام کے متولی بھی نہیں، زبردستی بنے ہیں، لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے بھی ہیں، اور اللہ کی عبادت اللہ کی شان کے مطابق نہیں کرتے بلکہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، تو پھر ان پر عذاب تو جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، فرمایا وَلَٰكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔